بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس واقعہ کو، اس حدیث کو، اس معجزہ کو نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے قریب موجود تھے کہ آپ کا ایک ساتھی گھوڑے پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں پہاڑ پر گیا تھا، اور پہاڑ کے دوسری طرف میں نے جو منظر دیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ قبیلہ بنی حوازن کے جو لوگ ہیں وہ حنین کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں اپنے مال مویشی جمع کر لیے ہیں، اپنا اسلحہ اکٹھا کر لیا ہے، اور اسی طرح وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی بات کو سنا اور آپ مسکرائے، اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہیں اپنا مال مویشی اور اسلحہ وہاں جمع کرنے دو، اللہ کے فضل و کرم سے کل کو یہ سارا سامان ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہمارے جو مجاہدین ہیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، یہ ان کے حصے میں آنے والا ہے، یہ انہیں ملنے والا ہے، یہ ان کا مال غنیمت بنے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، جب دوسرا دن ہوتا ہے، جنگ کا میدان گرم ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے ہیں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اسی طرح حرف بحرف یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، دشمن کو شکست ہوتی ہے، اور دشمن کا سارا مال و اسباب و مویشی مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، ایک اور معجزہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے محاذ پر ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں طلب فرماتے ہیں، اور انہیں 400 سوار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں خالد تم ایسا کرو کہ تم دومت الجندل کی طرف چلے جاؤ، وہاں کا جو حاکم ہے، اس کا نام عقیدر ہے، وہ بڑا ظالم ہے، سرکش ہے، کافر ہے، اسے گرفتار کر کے لاؤ، اور وہ بڑے مضبوط قلعے میں رہتا ہے، اسے گرفتار کرنا آسان نہیں ہے، تم ایسا کرو فلاں دن وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے جو قریب کا جنگل ہے اس میں چھپ جاؤ، فلاں دن رات کے وقت وہ شخص نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلے گا، جب وہ نکلے گا تو تم اسے گرفتار کر لینا، اور اس طرح بغیر جنگ کے تم اسے گرفتار کر سکتے ہو۔ اب کیا ہوتا ہے، خالد بن ولید وہاں وقت مقررہ پر پہنچتے ہیں اور جنگل میں چھپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نیل گائے آتی ہیں، اور آ کے جنگل سے وہ جو قلعہ ہے اس کا عقیدر کا، اس قلعے سے آگے ٹکریں مارنے لگتی ہیں، آواز کرتی ہیں۔ عقیدر کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ نیل گائیں آئی ہوئی ہیں، اس کے شکار کا بہت شوقین تھا، اپنے چند ساتھیوں کو لیتا ہے اور قلعے کا دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے تاکہ انہیں پکڑ سکے، ان کا شکار کر سکے۔ جیسے ہی باہر نکلتا ہے، خالد بن ولید سے گھیر کر گرفتار کر لیتے ہیں، اور اس موقع پہ اس کا بھائی اور اس کا بیٹا وہ قتل ہو جاتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور عقیدر کو جو کہ سردار ہے اسے پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیتا ہے اور جزیہ دینے پر تیار ہو جاتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رہا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو پہلے سے سب کچھ بتلا دیا کہ کیا کچھ رونما ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علی